یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج جون 2021 کی 26 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے اہم صنعتی شہر فیصل آباد میں لاکھوں پاور لوم مزدوروں نے تنخواہوں میں اضافہ اور سوشل سیکیورٹی مراعات کو بڑھانے کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ مزدور رہنماؤں نے کہا ہے کہ کورونا کی مد میں پاور لوم مالکان کو 5.5 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا، لیکن مزدوروں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ فیصل آباد پاور لومز بند ہو جانے سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہڑتال خطرناک شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ مطالبات نہ مانے جانے کی صورت میں مزدور پاور لومز کو توڑ کر ناکارہ بنا سکتے ہیں اور کارخانوں کو آگ بھی لگا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کراچی میں اورنگی نالہ اور گجر نالہ کے علاقوں میں اردو بولنے والے سندھیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کے عمل کو روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستانی سرکار کو ہدایت دی ہے کہ تجاوزات کے نام پر لوگوں کے گھر گرانے کو اورنگی اور گجر نالوں کی توسیع کے منصوبہ سے جوڑنے کا سرکاری بیانیہ غیر تسلی بخش ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ اس عمل سے 1 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو رہے ہیں، جن کے لیے حکومت نے متبادل رہائش کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اورنگی نالہ اور گجر نالہ میں تعمیرات گرائے جانے کے خلاف گرفتاریوں کو بھی اقوام متحدہ نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کی اسمبلی کے 14 اپوزیشن رہنما گزشتہ 6 دنوں سے تھانوں میں بند ہیں، لیکن ان کی تاحال فرد جرم سامنے نہیں لائی گئی۔ 6 روز قبل بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف اسمبلی کے باہر احتجاج ہوا، جس کے بعد 250 افراد پر مقدمات درج کر لیے گئے۔ آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز راولپنڈی جی ایچ کیو میں صبح 11:30 بجے ملٹری سیکٹری برانچ کانفرنس روم میں اعلیٰ سطحی فوجی اجلاس ہوا، جسے ان ہاؤس ڈسکشن کہا جاتا ہے۔ اس اجلاس میں ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل سردار اظہر حیات، ایڈجوٹنٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، ڈائریکٹر جنرل پی ایس اینڈ پی ایم میجر جنرل امتیاز خان، ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل اظہر وقاص اور آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس میجر جنرل عرفان نے شرکت کی۔ میٹنگ میں اسپیشل سروسز ریویو بورڈ کو پاکستانی فوج سے پشتون، بلوچ، سندھی، مہاجر اور کشمیری افسران کو ایلیمینیٹ کرنے کی حکمت عملی پر بحث ہوئی۔ میٹنگ کے دوران پاکستانی فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے قتل کی سازش کے حوالے سے ایس ایس جی کمانڈر میجر جنرل ممتاز حسین کے کردار پر بھی بات کی گئی، جو میٹنگ میں غیر حاضر تھے۔ یاد رہے کہ میجر جنرل ممتاز حسین پشتون ہیں اور ایس ایس جی کو پنجابی فوجی افسران مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے چند روز میں میجر جنرل ممتاز حسین کو ان کے عہدے سے برطرف بھی کر سکتے ہیں۔ میٹنگ 2 گھنٹے جاری رہی اور 1:30 بجے ختم ہو گئی۔ کئی ممالک سے پاکستانی سفارت خانوں میں تعینات پشتون ڈیفنس اور ملٹری اٹیچیز کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ تمام کنٹونمنٹس یعنی چھاونیوں میں خفیہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں، اور جن چھاونیوں میں پہلے سے خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں مزید خفیہ کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں آج صبح سرحدی علاقے شیراز میں بلوچ سرمچاروں اور پاکستانی مردود فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستانی مردود فوج کو بھاری جانی نقصان ہوا، تاہم مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ پاکستان پشتونوں کو بے حساب قتل کر رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے گزشتہ روز لالا عثمان کاکڑ شہید کے جنازے میں آئے لوگوں سے خطاب کے دوران کہی۔ اور اب
افغانستان سے متعلق خبریں۔ سینٹرل پروان صوبے کے شنواری ضلع پر طالبان نے گزشتہ روز قبضہ کر لیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طاقت کے ذریعے افغانوں کو محکوم نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بھی طالبان کو جنگ بندی کی پیشکش کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں کہ وہ سیاسی عمل کا حصہ بنیں۔ یاد رہے کہ صدر جو بائیڈن سے ملاقات سے چند گھنٹے پہلے امریکی ڈرون کے ذریعے شمالی افغانستان میں 2 حملے کیے گئے۔ یہ دعویٰ فاکس نیوز پر امریکی دفاعی اہلکار نے کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حملہ میں 35 طالبان ہلاک ہوئے، جن میں کنز میں موجود 3 طالبان کمانڈر قاری جواد ہاشمی، حیدری اور موالی قدیر شامل ہیں۔ یہ حملہ افغان فوج کی جانب سے 7 ضلعوں کو طالبان سے آزاد کروانے کے بعد کیا گیا۔ آزاد کرائے جانے والے ضلعوں میں فریاب میں اندھ کھوئی اور خان چہار، بغلان میں خوست فائرنگ اور گزرگائے نور اور غور میں دولنیاں شامل ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر طالبان افغانستان پر بزور طاقت قبضہ کر لیتے ہیں تو پاکستان کچھ نہیں کرے گا۔ یہ بات انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں کہی۔ وائٹ ہاؤس کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کے مطابق پاکستان طالبان کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اور دیگر اندرونی حلقے کئی دہائیوں سے طالبان سے رابطے میں ہیں۔ جان بولٹن نے کہا کہ پاکستان طالبان کی مدد کر رہا ہے۔ ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستان نے طالبان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے امریکہ کو اڈے دینے سے ایک دفعہ پھر انکار کر دیا ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں نے افغانستان سے متعلق اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں 11 ستمبر کو امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد خطے میں مذہبی بنیادوں کے ساتھ ساتھ نسلی بنیادوں پر بھی دہشت گردی میں ہوش ربا اضافہ کا خطرہ اب دھیرے دھیرے نہیں بلکہ تیزی سے حقیقت کا روپ دھارنے جا رہا ہے، جس کے بعد بھارتی جموں کشمیر میں بھی آتنکوادی حملوں میں اضافے کا خطرہ ہے۔ ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان میں فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف قتل کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، جس کا فائدہ بھی طالبان کو ہوگا۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ صدر اشرف غنی وہی غلطی کر رہے ہیں جو سابق صدر نجیب اللہ نے کی اور قاتلوں کے سرپرستوں کے خلاف فوجی ایکشن لینے سے کتراتے رہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر صدر نجیب اللہ پاکستان پر اس وقت حملہ کر دیتے تو آج نتائج کچھ اور ہوتے۔ لہٰذا اگر صدر اشرف غنی نے افغانستان میں طالبان کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ ڈیوریڈ لائن کی سرحد کو کالعدم قرار نہ دیا اور خیبر پختونخوا کو افغانستان میں شامل کرنے اور پشتونوں کو مسلح کر کے افغان فورسز کو پاک افغان بارڈر پار کر کے پشتون علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ نہ کیا تو طالبان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا نہیں جا سکے گا۔ لالا عثمان کاکڑ کے قتل کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں عوامی غم و غصہ کو مؤثر انداز میں پاکستانی ریاست سے بغاوت کی سمت دینے کے لیے پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے بنوں میں گرینڈ جرگہ یعنی پنچایت بلانے کے اعلان کو سراہتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا کہ پشتونوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں یہ پاکستان توڑنے کی شروعات کے بجائے ایک دفعہ پھر ریاست سے گھسے پٹے مطالبات پیش کرنے اور پشتونوں کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک دھوکہ باز عمل میں تبدیل نہ ہو جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر جرگہ نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تو یہ پشتونوں کی آزادی کی تحریک سے ایسی بڑی غداری ہوگی جس کی وجہ سے طالبان کی قوت کو تقویت ملے گی اور اشرف غنی افغانستان کو طالبان سے اور پشتونوں کو پاکستانی فوجی جرنیلوں کے عذاب سے آزاد کرانے کا ایک اور نادر موقع ضائع کر دیں گے۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ ریڈیو ہمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام واٹس ایپ میسج کیجیے۔
آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد یو مرزا کو اجازت دیجیے۔